آپ کسی بھی سچویشن میں آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. یہ جو فوری طور پہ ہماری نیگیٹو کی ریہرسل ہے نا، یہ غلط ہے. سم ٹائم جو ہمارا مائنڈ سوچ رہا ہوتا ہے نا، یہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں چیزیں ہوتی. انسان کی جو بہترین مائنڈ کی برین کی حالت ہے، مائنڈ کی حالت ہے، وہ پازیٹیوٹی، پر امید ہونا. اسی وجہ سے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، ہم سب ذرا دین کو بھی سمجھ لیں. سب سے زیادہ جو کہہ لیجئے فیس پہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کے سب سے بہترین انسان، ہمارے نبی بھی ہیں، آخری نبی، آپ کے فیس پہ ہمیشہ اسمائل رہی ہے. سب سے زیادہ جو جیسچر، جو فیس ایکسپریشن دنیا نے ریکارڈ کیا اور دیکھا، وہ کیا تھا جی؟ اسمائل. اچھا، اب اسمائل کے پیچھے جائیں ہوپ، ہوپ کے پیچھے جائیں آپشنز. اب آپشنز کا مطلب ذرا سمجھیے گا، وہ ہے توکل، بھروسہ کہ یار اللہ اگر یہ راستہ بند کرے گا یہ کھول دے گا، اگر ایسے نہیں ہوا تو ایسے ہو جائے گا، اس سے بہتر اللہ دے دے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس آپشنز ہوں گی، آپ کو پتا ہوگا کہ یار بندوبست اللہ نے کرنے ہوتے ہیں. ایک ہے تنزن کہنا کسی کو، کسی نے آپ کو کہا یار یہ تو راستہ نہیں ہے آپ کے لیے، آپ نے کہا اللہ بندوبست کر دے گا، یہ آپ غصے سے کہہ رہے ہیں. ایک ہے آپ اللہ پہ توکل کر کے سوچ رہے ہیں یار اللہ راستے بنا دیتا ہے. جب آپ نے کہا راستے بنا دیتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں آپشنز آ گئی. یہ ایک عادت ہے، اس کو قائم کریں. ہمیشہ میکسیمم چیزوں میں پاسبلٹیز کو سوچا کریں. یعنی اگر آگے چلنا ہے زندگی نے اور معاملات نے آگے بڑھنا ہے تو آپشن سوچیں کہ یار یہ نہیں تو چلو آگے چلتے ہیں. اب فرض کریں کہ آپ میں سے کسی کا ایکسپیرینس ہے، آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو آپ اس کو اگر خارج کرنے، تھوڑا سا مزہ تو آتا ہے لیکن آنکھ سرخ ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں رڑکنا، ایسے کہتے ہیں، پنجابی کا یہی ورڈ ہے جی. لیکن اس کو تنزن بھی کہا جاتا ہے. یہ کچھ لوگ نا بات کو لے کے رڑکتے رہتے ہیں، یہ بھی پنجابی میں کہا جاتا ہے. لسی بنانا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو اچھا وہ خارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، سرخ بھی آنکھ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ہی بات کو، اب وہ کیا ہو رہا ہے، وہ آپشنز کو نہیں سوچ رہے، مائنڈ کو سٹک کر دی. جب بھی مائنڈ سٹک ہوگا نا، یاد رکھیے گا وہ ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا کرے گا. جب بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اینگر ہوگا. نا امیدی سے کیا ہوگا؟ غصہ ہوگا، بیزاری ہوگی. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ امکانات کو سوچیں، خیر کے امکانات کو سوچیں کہ زندگی میں اور کیا کیا ہو سکتا. اگر کوئی سچویشن آ گئی، اگر کوئی چیلنج آ گیا، بڑا لیڈر، گڈ لیڈر سچویشنز کی سولوشنز کی طرف سوچتا. پاسبلٹیز، امکانات، آپشنز آپ کو مثبت رکھتے ہیں. لیکن اف یو آر اسٹرک سے نو، وہی ہوگا جو میں نے سوچا ہے، ویسے ہی ہوگا جیسے میں نے چاہ لیا، تو کیا ہوگا جی؟ آپ پھر آپشنز ختم کیے ہیں آپ نے بیسیکلی. نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہوپ ختم ہوگی. ہوپ ختم ہوگی تو کیا آئے گا؟ اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب ایک خاص حد سے زیادہ انسانی مائنڈ پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس سولوشنز نہیں ہوتے. یہ پرابلم ہے، اس کا یہ پرابلم ہے. جیسے رکے پانی میں چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن اگر ببلز بن رہے ہوں، پانی میں ببلز بن رہے ہوں ہیٹ کی وجہ سے، نیچے پک رہا ہو پانی، اس میں آپ چہرہ دیکھ کے دکھا دیں، سٹریم بھی ہوگی، ببلز بھی بن رہے ہوں گے، چہرہ نہیں دکھے گا آپ کو. یعنی کہ ایک خاص حد پہ جا کے آپ سچویشن کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہ اچھا ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں. یہ باتیں اس لیے میں آپ کو کلاس روم میں اے سی لگا کے اچھے انوائرمنٹ میں اس لیے ساری سکھا رہا ہوں کہ اس وقت آپ سٹک نہیں ہیں، اس وقت سارے پازیٹیو حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات کو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی ذہنی حالت میں بات سمجھانی چاہیے. سائیکالوجسٹ کے پاس آپ گئے، سائیکالوجسٹ نے کرنا ہوتا ہے ایڈوائس، کاؤنسلنگ، سی بی ٹی، مختلف تھراپیز کرنی ہوتی. وہ کہتا ہے جی سوری، آپ سب سے پہلے وہ سچویشن دیکھتا ہے، کہتا ہے اس کو پہلے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں. تو جی کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ ابھی بات سننے کی حالت میں نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے، یعنی غبال کی حالت. اور اس حالت میں اگر میں اسے دنیا کی بہترین تھراپی بھی دوں گا تو اثر سائیکیٹرسٹ کیا کرے گا جی؟ وہ میڈیسن دے گا، اس برین کو سلو کرے گا، اس برین کو جو سٹک کے کونے میں ہوا ہے اسے ادھر سے نکالے گا، اس کی فریکوینسی کو بے شک سلیپ کے ذریعے کرے، تھاٹ بلاکر کے ذریعے کرے. اب یہ ٹرمز ہیں بیسیکلی سائیکیٹری کی. وہ کسی نہ کسی میڈیسن کے ذریعے کیا کرے گا؟ اس فریکوینسی کو وہاں لائے گا جہاں وہ سننے کے قابل ہو، جہاں پر اسے کوئی سمجھائے تو سمجھنے کے قابل ہو. تو انسانی ذہن ایک خاص حد تک اگر چلا جائے تو پھر سولوشنز کو نہیں سوچتا، سولوشن اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت جذباتی حالت، بہت نفرت کی حالت، بہت غصے کی حالت، جو ایکسٹریم حالتیں ہیں نا، اس حالت میں سولوشنز نظر نہیں آتے.
ٹھیک ہے. یہ جتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا جی, وہ بندے نے بچوں کو ذبح کر دیا ہے اور ماں نے سارے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی ہے, اور جو گھر کا سربراہ تھا وہ بیگم بچوں سمیت ٹرین کے آگے اچانک کھڑا ہو گیا جا کے اور مر گیا, سوسائڈ کر لی ہے, اور سب کو پھندے دے دی ہیں. اور یہ سب کے سب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مائنڈ ایک خاص سچویشن میں اتنا زیادہ اسٹرک ہو جاتا ہے کہ وہاں کوئی سولوشنز نہیں ملتے, ایک بڑی مقدار نا امیدی کی ملتی ہے. آپشنز ختم ہو گئے نا انسان کے, جب بھی آپشنز ختم ہوتے ہیں نا پھر وہ سوچتا ہے مجھے مر جانا چاہیے. یہ جو ہے نا اپنا, آپ ذرا اب دین کو پھر سمجھ لیجئے گا کیوں خودکشی کو حرام اور سخت گناہ کہا گیا. وہ اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ نا امیدی کی حالت ہے, بدتر حالت ہے جس میں آپ نے سولوشنز سوچنے چھوڑ دی, آپ ایکسٹریم پہ چلے, آپ اتنا ایکسٹریم ہو گئے کہ آپ کے مائنڈ نے سولوشنز دینے چھوڑ دیے, اور آپ کرتے کرتے آخر کار آپ نے کہا موت بہتر ہے. کم از کم اس زندگی کی تکلیف سے تو آسان چیز ہے نا, وہ ایک بار آئے گی ختم ہو جائے گی زندگی, تو آپ نے سوسائڈ کر لی. اس لیے آپشنز امید کی حالت میں رہنا چاہیے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اکثر نا امید رہتے ہیں, ہر وقت نا امید رہتے ہیں, نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں, اور آپ نے آج لیکچر سنا, چلیں جی تھوڑی دیر کے لیے میں پور امید ہو جاتا ہوں. آپ پور امید ہونے کو عادت میں شامل کریں اپنی زندگی میں. اپنے یہ دیکھیں نا, یہ جو میں نے آپ کے سامنے سارا لیکچر دیا یہ ریفلیکٹ کرنے کے لیے دیا کہ ہمارا مائنڈ یہ کرتا ہے. خدا کے لیے اپنے مائنڈ کو اپنے سے علیحدہ سمجھے. ایگو جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے نہیں مائنڈ کہتا ہے نہیں میں ہی ہوں, اصل میں تم نہیں ہو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں مائنڈ ایک سیپریٹ اینٹی ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کیا ہے, غلام ہے. لیکن اگر یہ آپ کو استعمال کر رہا ہے یہ آپ کا ہے. اور یہ لکھ لیجئے گا کہیں پر, مائنڈ سے بدتر آقا کوئی نہیں ہے, بدتر بیڈ. اور مائنڈ سے دوسرا جملہ ہے اچھا غلام بھی کوئی نہیں ہے. اب یہ آپ پہ ہے, اگر یہ آپ پہ سوار ہے تو یہ لے بیٹھے گا آپ کو. لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں, اس کو سمجھے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وہیکل کو سمجھا نہیں ہے, مرسیڈیز کو سمجھا نہیں ہے اور چلا لیں. آپ اپنے مائنڈ کو سمجھے بغیر اپنے سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ادروائز آپ مائنڈ ہی ہیں. کیا آپ مائنڈ ہے؟ کیا آپ ایموشنز ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے جذبات ہرٹ ہو رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے یہ میرے جذبات ہرٹ ہو رہے ہیں. آپ جذبات نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں میرے مائنڈ نے سوچا, میں نے مائنڈ کیا. ایسے ہی کہتے ہو نا, اس کا مطلب ہے آپ کچھ اور ہیں, مائنڈ کچھ اور ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ بٹ صاحب ہیں, آپ رائی ہیں, آپ چودھری ہیں, شاہ صاحب ہیں, کیا ہیں آپ؟ یہ تو ساری پہچانیں ہیں نا جی, یہ مائنڈ کی پہچانیں. مائنڈ نے کہا ہوا کہ جناب تو چودھری ہیں, بتائیں. اگر آپ مائنڈ نہیں ہے تو پھر کیا ہیں آپ؟ سر یو آر اے بینگ, اٹس یور سیلف, ذات. اور ذات جو ہے یہ اس ذات کا مائنڈ ہے. اور یہ وہ جو ذات تھی وہ آپ جب ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے تب سے تھی. اور وہ جو ذات ہے وہ روح ہے آپ کی, اور وہ آپ نے چلے بھی جانا ہے تو تب بھی اس نے ہونا ہے. اس باڈی نے قبر میں چلے جانا ہے, بینگ نے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس بینگ کے اوپر کہیں مائنڈ آ گیا, اور مائنڈ کیا کر رہا ہے؟ آپ مائنڈ کی لائف جینا شروع ہو گئے ہیں. میں نے مائنڈ کیا, مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے اچھا نہیں لگا, ایسے نہیں ہوتا. یہ سب مائنڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو جتنے دنیا کے صوفیہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس مائنڈ کو بینگ سے سیپریٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں, کر لیتے ہیں بلکہ. اچھا مائنڈ, آپ ایک لیکچر میرا سن چکے ہیں, مائنڈ پریزنٹ, فیوچر اور پاسٹ میں جاتا ہے, بینگ نہیں جاتی. بینگ کے پاس صرف پریزنٹ ہے, نہ اس کے پاس پاسٹ ہے, اس کا فیوچر, وہ آج میں ایسے. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جناب یہ ہم ایک لیکچر سن رہے تھے, ہم ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو گئے, یا مووی دیکھ رہے تھے ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو گئے. وہ کیا ہوا بیسیکلی اس ٹائم پہ؟ کیا ہوا اس ٹائم پہ؟ مائنڈ سوئچ آف ہو گیا. مائنڈ کی جو کرٹیکل ایبلٹی تھی نا فیوچر پاسٹ میں جانے کی, وہ ساری تھوڑی دیر کے لیے آف ہو گئی. آپ بینگ بن گئے, تو آپ کا ٹائم اینڈ اسپیس کا جو کانسیپٹ تھا تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گیا؟ آف ہو گیا. ٹھیک ہے. ادروائز اچھا مجھے بتائیں, جب ہم سوئے ہوتے ہیں تب ہم کس حالت میں ہوتے ہیں؟ نو, تب بھی مائنڈ ہوتا ہے, وہ خواب چلا رہا ہوتا ہے, وہ تب بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, تب بھی آپ کی جان نہیں چھوٹتی. بینگ جو ہے وہ آپ اس کو, جیسے میں پھر کہہ رہا ہوں, جیسے یہ بینگ کو محسوس کریں گے نا, مائنڈ فوراً آ جائے گا نہیں بینگ نہیں ہے, میں ہوں. یہ اتنا تیزی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. یہ ہر وقت آپ کے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ ڈھونڈیں کہ آپ اصل میں کون ہیں, تو مائنڈ تو آپ نہیں ہے, کیونکہ مائنڈ تو بنا ہے. آپ کا مائنڈ اور آپ کا مائنڈ مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں کا گرومنگ مختلف ہے, دونوں کی انفارمیشن مختلف ہے, دونوں کے والدین مختلف ہیں, دونوں کی ایجوکیشن مختلف ہے, دونوں کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے. یہ تو مائنڈ ہے. دونوں کے بہن بھائی مختلف ہیں, دونوں کی بلانگنگز مختلف ہیں. وہ کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ دو مختلف ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مائنڈ کو پتہ ہے. اگر فرض کریں مائنڈ آف ہو گیا ایک لمحے کے لیے, تو پیچھے کیا بچ گیا؟ بینگ, سیلف.
پھر بندے کے جو ہے نا جھگڑے جھیڑے کھیڑے مسئلے وہ کم ہو جاتے ہیں جب بندہ کہتا ہے کہ یار میں، اور یہ ایگو مائنڈ میں ہوتی ہے، بینگ میں کوئی ایگو نہیں ہے. سارے جھگڑے مائنڈ کے ہیں، ساری لڑائیاں مائنڈ کی ہیں، سارے مسئلے ایگو کے ہیں، مائنڈ کے مسئلے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں چودھری ہوں، مائنڈ کو پتہ ہے نا میں چودھری ہوں. بندہ آکڑا ہوگا، پھر رہا ہوگا جناب، ساری دنیا اسے کہہ رہی ہوگی بہت آکڑ ہے، وہ آکڑ مائنڈ کی ہے بیسیکلی. کیا سمجھ آئی؟ تو آپ سب کے سب کہیں نہ کہیں اس مائنڈ کو اچھے سے استعمال کرنا سیکھیں. آج مقصد اس لیکچر کا کیا تھا؟ اس مائنڈ کو اچھے سے استعمال کرنا سیکھیں. نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کو استعمال کرتا رہے گا. اگر یہ آپ کو استعمال کرتا رہے گا تو پھر آپ کو بتا دوں موسٹ آف دی ٹائم جو ہمارے لائف کی ایکسپیرینس ہے اس سے جو مائنڈ بنا ہوتا ہے یہ آپ کو ناخوش رکھتا ہے، یہ آپ کو ڈس اپوائنٹڈ رکھتا ہے، یہ آپ کو ہوپ لیسنس دیتا ہے، یہ آپ کو پلیزنٹ فیلنگ نہیں دیتا عام طور پہ. کیونکہ مائنڈ کے ایکسپیرینسز یہ ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے شاید ہے ہی ایسی لائف ہی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. ہمیں پوری امید رہنا چاہیے، ہمیں آپشنس کو سوچنا چاہیے، ہمیں پاسبلٹیز کو سوچنا چاہیے، ہمیں امکانات کی دنیا میں رہنا چاہیے. اور جی